السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج الحمدللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین اللہم آمین. اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا انتظام، ان سب کی نگرانی اللہ رب العزت کرتا ہے. تو انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنی عظمت اور قدرت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. ذالک یہی ہے، یعنی یہی وہ ذات ہے، یہی وہ اللہ ہے جو ظاہر اور پوشیدہ سب جاننے والا ہے. وہ غالب ہے، رحم والا ہے، مہربان ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات تو زبردست نگراں ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرتا ہے. اگر چاہے تو کبھی بھی کسی بھی وقت سب کچھ ختم کر سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں بھی اپنی اس صفت کو بیان فرمایا، سینۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ اس سے اونگ آتی ہے. اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی نگرانی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، لیکن پھر بھی ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہت حسین بنایا، بہت اچھی طرح بنایا اور بہتر بنایا. مطلب ہے کہ ہر چیز جو بھی اللہ نے پیدا کیا اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے. کسی بھی چیز میں برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس چیز کا غلط استعمال انسان کرتا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. وبدا شروع کیا، ابتدا کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے مراد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کی ہر تخلیق اس کی کامل حکمت اور علم کا مظہر ہے. اس کی کوئی مخلوق بے مقصد نہیں ہے. اور سب سے زیادہ حسین جو اس کی تخلیق ہے وہ انسان ہے، کہ انسان کو اس نے سب سے بہتر بنایا. سورہ 3 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم اور بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا. ثم جعل نسلہ، پھر بنائی اس کی نسل. کس کی نسل؟ انسان کی. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کر دیا، پھر اس کی نسل کس طرح چلائی اللہ رب العزت نے؟ من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی سے پیدا کی. پھر اس کی نسل کو چلایا، اس کی نسل کو بنایا حقیر پانی سے. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، شکل و صورت کے اعتبار سے اس کو خوبصورت بنایا، مٹی سے پیدا کیا، اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اور بہترین اس کا مخلوق قرار دیا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر سواہ درست کیا اس کو، کہ انسان کا ایک ڈھانچہ بنایا. اس ڈھانچے پر ان ہڈیوں کے
ڈھانچے پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو برابر کیا اور اس پر ایک کور چڑھا دیا، بیرونی جو انسان کو اپنے وجود پر ایک جلد نظر آتی ہے وہ اس پر برابر کر دی۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے اندر روح پھونکی تو اس کمتر انسان کو جو گندے پانی سے بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا، پھر گندے پانی سے اس کو کی تخلیق ہوئی، تو روح پھونک کر اللہ رب العزت نے اس کو عزت بخشی اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ قرار دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے تو انسان کو اعزاز بخشا، اس کا ڈھانچہ بنایا، اس پہ گوشت چڑھایا، پھر اس کو روح دے پھونک کر اس کو عزت بخشی، اس کے کان آنکھیں بنائی تاکہ انسان سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے، دل بنایا کہ دل سے سمجھ بھی سکے اور شکر ادا کریں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے انسان، اپنی پیدائش پر تو غور کر کہ تیری پیدائش کس طرح ہے۔ آج تو اپنے آپ کو اتنی اپنے اندر غرور اور تکبر رکھتا ہے، تو سوچ، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے کو بروئے کار لا، اپنی سوچ اس دل اور دماغ سے کہ تمہاری تخلیق کیا ہے۔ جب انسان اس بات پر غور کرے گا تو اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی ڈھانچے کے اندر روح پھونک کر ایسی قابلیت انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور سوچ بھی سکتا ہے۔ یعنی کان، آنکھ اور دل اللہ نے بے مقصد نہیں بنائے۔ تو یہ تین اعضاء ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ تو شکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہو، جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہماری نگاہیں ایسی ہو جائیں کہ موجودہ چیز پر شکر کریں، اس میں اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کو تلاش کریں، تو ہم شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو کائنات کی ہر چیز کو بہت اچھا بنایا ہے۔ جو چیز اچھی نہ لگے ان پر کیسے شکر ادا ہوگا؟ مثلاً اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمارے جسم میں موجود تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو عام حالات میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر دکھ اور تکلیف کے وقت ہمیں قرآنی دعاؤں سے مدد مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کو یاد کریں، وہ پڑھیں، تاکہ ہم مشکل اور تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم تنہا ہیں تو تنہائی کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کی غنیمت ہے، تنہائی بھی اللہ کی غنیمت ہے کہ وہ وقت ہمارا ہوتا ہے اور ہم اس وقت میں اللہ کی عبادت کر کے اس کی قرب اور اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے برعکس اگر انسان تھوڑی سی مشکل میں پریشان ہو کر خود کو الجھا دے تو وہ کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے جسم کو درست کیا، اس میں روح پھونکی، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا کی اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اس کے باوجود بھی بہت کم شکر کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے شکر نہ کرنے کی کہ ہم نے زندگی کی دوڑ آنکھیں بند کر کے لگا رکھی ہیں۔ اور جو انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے
اور شکر ادا کرتا ہے تو اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں ناشکری کے الفاظ نکال دیں۔ جب ہم سنجیدہ ہو کر کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں، تو نعمتیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمارا دل بول اٹھتا ہے سبحان اللہ، اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا اظہار کرنا اور سبحان اللہ کہنا دراصل شکر گزاری ہے۔ تو شکر گزاری میں بخل نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب کسی بھی انسان کا جسم اور روح ایک ساتھ خوش ہوتے ہیں اور وہ جسم اور روح خوشی کا احساس کرتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اور یہ الحمدللہ جو ہے وہ اس کے دل سے نکلتا ہے، اور یہ دل سے نکلا ہوا الحمدللہ جو ہے آپ کو دوسروں میں ممتاز کر دیتا ہے، اور آپ پرسکون اور مطمئن نظر آتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ بہترین خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کو اپنی اصل یاد رکھنی چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ روح اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آنکھ، کان اور دل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا مومن کی صفت ہے، اور اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں بنائے رکھے اور اپنی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔